پھر آپ کا دور رضاعت شروع ہوتا ہے، یعنی دودھ پلانے کا دور. آپ کو دودھ پلانے والی خواتین میں سب سے ممتاز سیدہ حلیمہ سعدیہ ہیں. وہ آپ کو ساتھ لے کر بنو سعد کے علاقے میں گئیں اور ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 برس تک رہے. پھر وہ آپ کو واپس آپ کی والدہ محترمہ کے پاس چھوڑ گئی تھیں. سیدہ حلیمہ سعدیہ کے پاس آپ نے جتنا وقت گزارا، سیدہ حلیمہ سعدیہ کو بھی لے جانے کے وقت بھی تجربہ ہو گیا تھا کہ آپ خاص ہستی ہیں. اس لیے کہ جب سیدہ حلیمہ سعدیہ اپنے قبیلے سے چلی تھیں، جس گدھی پر وہ سوار تھی بہت لاغر تھی، اور بیمار ہونا ایک بات ہے، پھر اس کی ٹانگوں کے درمیان زخم ہو گئے تھے جس کی وجہ سے وہ آنے والوں کے قافلے کے ساتھ چل نہیں پاتی تھی، پیچھے رہ جاتی تھی. اور ان کے بچے بھی بہت لاغر تھے کیونکہ ان کا دودھ اتنا نہیں تھا اور بچوں کو ان کے مطابق اتنی خوراک نہیں مل پاتی تھی. جب وہ مکہ میں آئیں تو ان کے ساتھ جتنی خواتین تھیں ساری انائیں تھیں. انا کا مطلب آپ سمجھتے ہیں، یہ دودھ پلانے والی عورتیں تھیں. سب کی سب خواتین یہ چاہتی تھی کہ مکہ کے سب سے متمول گھرانے کا بچہ ہمیں مل جائے تاکہ اس بچے کو دودھ پلانے کے عوض ہمارے گھرانے میں رزق کی بہت وسعت ہو جائے. سیدہ حلیمہ سعدیہ جب دیکھنے کے لیے گئیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اس لیے چھوڑ آئیں کہ یہ یتیم بچہ ہے، اس کی ماں مجھے کیا دے پائے گی. پھر وہ جب پورے مکہ میں گھومی، بالآخر ان کے پاس کوئی بچہ نہیں تھا. ان کے شوہر نے ان سے پوچھا بچے کے بغیر ہی جائیں گے؟ تو کہنے لگی میں چاہتی تو نہیں ہوں لیکن مجھے کوئی بچہ نہیں مل سکا. تو ان کے شوہر نے کہا کیوں نہیں اسی بچے کو لے لیتی جس کو تم چھوڑ آئی ہو. کہنے لگی وہ یتیم ہے اور یتیم کی وجہ سے مجھے وہ مال تو نہیں مل پائے گا. ان کے شوہر نے کہا کہ اگر کوئی اور بچہ نہیں ملتا تو چلو اس یتیم ہی کو لے آؤ. یوں سیدہ حلیمہ سعدیہ بادل نخواستہ آپ کو لینے کے لیے پہنچ گئیں. پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے ملاقات ہوئی، یہ موقع تھا جب والدہ نے اپنے بچے کے خاص اوصاف کے بارے میں بتایا. اس موقع پر سیدہ حلیمہ سعدیہ بے دلی کے ساتھ بچے کو لے کر آئیں، لیکن جب بچے کو اٹھایا تو انہوں نے اپنے جسم میں تبدیلی محسوس کی. جب وہ اپنی گدھی پر سوار ہوئی تو گدھی میں تبدیلی محسوس کی. ساتھ والی خواتین نے کہا جب یہ گدھی آئی تھی لاغر تھی، بیمار تھی، اب یہ گدھی سب کے آگے چلتی چلی جا رہی ہے. تو سیدہ حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ اور تو کوئی بات نہیں ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ اس بچے کی برکت ہے. پھر سیدہ حلیمہ سعدیہ جب اپنے قبیلے کو واپس پہنچ گئیں، بکریاں پال رکھی تھیں جن کا دودھ استعمال بھی ہوتا تھا اور بکریوں کے ریوڑ کو چرانے کی وجہ سے معاش کا انتظام بھی ہوتا تھا. ان کی بکریاں بھی بنو سعد میں سب سے زیادہ لاغر تھیں، بہت کمزور بکریاں تھیں اور ان کے تھن خشک تھے. سیدہ حلیمہ سعدیہ نے محسوس کیا کہ جب انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے انہیں گود میں لیا تو انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی چھاتیاں دودھ سے بھر گئی ہیں. تب انہوں نے محسوس کیا کہ گدھی تیز ہو گئی، لاغر تھی، کمزور تھی، قوت والی ہو گئی. میں نے اسے اٹھایا ہے اور میری چھاتیاں کبھی دودھ سے بھری رہیں اور میرے پاس غذائی قلت ہے. پھر جب انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، پھر اپنے بیٹے کو بھی پیٹ بھر کے دودھ پلایا. وہی بچہ تھا جو ہر وقت چیختا رہتا تھا بھوک کی وجہ سے، خوراک کی کمی کی وجہ سے. وہی بچہ خوش باش ہو گیا کیونکہ اس کا پیٹ بھی بھر گیا تھا. پھر جب ان کے شوہر بکریاں چرانے کے لیے گئے تو بکریاں جس جگہ پر چرنے کے لیے گئیں وہ خوب سرسبز تھی. بکریوں نے بھی خوب پیٹ بھر کے کھایا اور خوب دودھ دیا.
یوں سیدہ حلیمہ سعدیہ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتوں کے نزول کا آغاز ہو گیا. یہ خاندان اس برکت کو محسوس کرتا رہا. وہ لوگ آپس میں بھی اس بات کو ڈسکس کرتے تھے. حدیث اور سیرت کی کتابوں میں صحیح حدیث میں ہمیں اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے یہ برکتیں بالکل ابتدا میں ہی ظاہر ہونے لگ گئی تھی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدہ حلیمہ کا بیٹا بھی پروان چڑھتا رہا. سیدہ حلیمہ 2 سال کے بعد بچے کو لے کر مکہ گئی کیونکہ دودھ کی مدت ختم ہو چکی تھی، لیکن خصوصی طور پر ریکویسٹ کی کہ کھلی آب و ہوا میں بچے کی زیادہ اچھے طریقے سے پرورش ہو سکے گی، اس لیے آپ دوبارہ اسے میرے ساتھ واپس بھیج دیجئے. کیونکہ سیدہ حلیمہ جانتی تھیں کہ جب سے بچہ آیا ہے خاندان کے معاشی حالات بھی بدل گئے، اور اوورآل سیدہ حلیمہ اپنے خاندان میں بھی بڑے ممتاز مقام پر آ گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں موجودگی کی وجہ سے. سیدہ آمنہ اگرچہ چاہتی نہیں تھی، لیکن جب سیدہ حلیمہ سعدیہ نے بہت زور لگایا تو بادلِ نخواستہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت کے لیے انہیں واپس کر دیا. سیدہ حلیمہ سعدیہ کے پاس رہتے ہوئے ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا. اس واقعے کا تذکرہ ہمیں حدیث کی کتب میں بھی ملتا ہے اور سیرت کی کتب میں بھی ملتا ہے، اور وہ واقعہ اس نوعیت کا ہے جس کی گواہی بعد کے آنے والے واقعات سے بھی ملتی ہے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں تذکرہ فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا بھائی دونوں ہی بکریاں چرانے والے بڑوں کے ساتھ بکریوں کے ساتھ نکلے ہوئے تھے کہ سیدہ حلیمہ سعدیہ کے بیٹے نے دیکھا 2 سفید پوش افراد آئے ہیں. انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر لٹا دیا اور ان کا پیٹ کھول دیا، یعنی سینہ چاک کر دیا. اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا کہ دل کو نکال کے باہر رکھ دیا. اس واقعے سے اس نے اتنی دہشت کھائی کہ بھاگتے ہوئے اپنی ماں کے پاس پہنچا اور ماں کو جا کے کہا میرے بھائی کو کسی نے قتل کر دیا ہے. دل باہر نکلے تو لہو کیوں نہ پھیل جائے. ایسی کیفیت دیکھ کر ظاہر ہے کہ کسی بڑے کی بھی حالت خراب ہو سکتی تھی. سیدہ حلیمہ سعدیہ نے یہ سنا، امانت کے احساس کی وجہ سے بھاگتی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی. دیکھا تو آپ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، لیکن رنگ زرد پڑا ہوا تھا. پوچھا بچے سے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ کہہ سنایا کہ 2 لوگ میرے پاس آئے تھے، انہوں نے میرا سینہ چیرا، دل باہر نکالا، پھر دل کو واپس رکھا، اور سیدہ حلیمہ نے ان کی شرٹ اٹھا کے دیکھا تو سٹچ ہونے کا نشان بھی موجود تھا، یعنی سینہ سٹچ ہوا ہوا تھا. سیدہ حلیمہ سعدیہ اس واقعے سے بہت ڈر گئیں اور انہوں نے یہ طے کیا کہ اب میں اس بچے کو ان کی والدہ کے سپرد ضرور کر دوں گی. پھر وہ آپ کو لے کر مکہ پہنچی اور سیدہ آمنہ سے کہا کہ آپ نے میرے ساتھ احسان کا معاملہ کیا کہ اس بچے کو میرے ساتھ رخصت کر دیا. میرا جی تو نہیں چاہتا کہ یہ بچہ اب بھی آپ کے پاس آئے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ اب آپ اسے اپنی حفاظت میں رکھیں. سیدہ آمنہ کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ دراصل میں اس وجہ سے اس بچے کو چھوڑ کر جا رہی ہوں کہ اس کے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا ہے. سارا واقعہ کہہ سنانے کے بعد، یعنی شق صدر کا واقعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو کاٹنے کا واقعہ جب ماں کے سامنے رکھا تو اس موقع پر سیدہ آمنہ نے بچے کو برضا و رغبت قبول کیا. ظاہر ہے کہ یہ بچہ بڑا خاص تھا اور ماں کی آنکھوں کا تارا. جس بچے کا باپ چلا جائے ماں اس بچے کی طرف اور زیادہ انکلائنڈ ہو جاتی، اور زیادہ محبت ہو جاتی. اس موقع پر بھی سیدہ آمنہ نے کہا کہ میرا بچہ بڑا خاص ہے، یہ خاص بنے گا. تو
اس طرح سے سیدہ حلیمہ سعدیہ واپس چلی گئیں